مجھے بڑی دلچسپ بات کی ہے. مشاہد حسین از ون آف دوز ویری 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 فیو پیپل ان دس کنٹری پالیٹکس میں. پڑھے لکھے تو ماشاء اللہ ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن پالیٹکس میں 99.999% لوگ جاہل ہیں. مشاہد حسین کو میں ایک بہت پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں، قابل آدمی ہے، ڈھنگ کی بات کرتا ہے، لکھتا بھی اچھا، لیکن اس نے یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ایک عجیب سی بات کر دی ہے. وقت بتا دے گا. اس نے کہا ہے کہ 50 سال کے بعد پاکستان کی اہمیت دنیا کے سامنے اجاگر ہوئی ہے. پاکستان کی بات اس وقت دنیا سن رہی ہے. پاکستان کے لیے یہ بہترین وقت ہے. مغرب نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظام بنایا تھا اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. یہاں تک ٹھیک ہے، طاقت کا توازن شفٹ ہو رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے بڑی بیہودہ بات ہے. نئے عالمی آرڈر میں کوئی ایک سپر پاور نہیں ہوگی یا نہیں رہی. یہ بیان پوری انسانی تاریخ کی نفی ہے. مشاہد حسین نے خیر اتنی غیر منطقی بات اپنی زندگی میں نہیں کی ہوگی. کوئی ایک سپر پاور نہیں رہے گی، یہ 2 ہو جائیں گی. تو لطیفہ مشاہد نے نہیں سنے ہونا، حالانکہ میرا خیال ہے پنجابی سمجھتا ہے کہ کسے کمی دے پتر نے انہوں نے پوچھا کہ ابا اگر چودھری مر جائے تو پھر انہوں نے کہا دا پتر، انہوں نے کہا جی وہ بھی مر جائے کہ پھر دا پتر، انہوں نے کہا اگر وہ بھی مر جائے پتر اور اچھا اگلا وہ بھی مر جائے وہ اولاد بھی کوئی نہ ہوئے، انہوں نے کہا پھر وہ کوئی اور کسی پر آتا پتر. انہوں نے کہا میں سمجھ گیا پتر تو کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ کمیاں دیاں اولاداں نوں یہو جہے خیال آندے ہوندے ہیں، لیکن کاکا ایک گل ذہن چ رکھی، سارا پنڈ بھی مر جائے تیری باری نہیں آنی. یہ جو مشاہد حسین نے چھوڑی ہے نئے عالمی آرڈر میں کوئی ایک سپر بنی ہے 2 بھی ہون گیا، مطلب 2 چودھری ہو گئے، برابر دا جوڑ ہوئے. اس ویلے بھی ایک نہیں ہے. بیسیکلی یو ایس جو ہے وہ کبھی بھی نہیں، پہلے سوویت یونین کے ساتھ تھا اس کا برابر کا تقریباً جوڑ، بالکل برابر کا نہیں، اونچ نیچ کا تھا، وہ چلتا رہا. اب چائنا ریس میں ہے، کل کوئی اور ابھر آئے. وہ تو طاقت اور دولت پوری دنیا کی انسانی تاریخ آپ کو بتاتی ہے شاہد صاحب کہ یہ ہمیشہ یہ بے وفا ترین چیزیں ہیں. طاقت مستقل نہیں ہوتی، دولت مستقل نہیں ہوتی. 30 سال پہلے یا 28 سال پہلے جب کینیڈی واز شاٹ ڈیڈ، امریکن پریزیڈنٹ تھے، ان کی جو بیوی تھیں جیکلین کینیڈی، اس نے انیسے سے ایک یونانی جہاز ران تھا، اس کی شپنگ کمپنی تھی، جہاز ران کیا تھا، جہاز رانی کمپنی بہت بڑی. ہی واز دی ریچسٹ مین. اس سے شادی کر لی. آپ نے کبھی انیسس کا نام بھی نہیں سنا ہونا. پچھلے وہ بل گیٹس، ہاں دیکھتے دیکھتے وہ آ گیا وہ آ گیا وہ آ گیا. دولت اور طاقت کسی کی نہیں ہوتی. دوسری جو بات بیہودہ اور بہت کمزور ہے اور بے بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا ایک طے شدہ اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ مائٹ از رائٹ. ختم. کبھی مسلمان سپر پاور تھے، کبھی فلانا ہو گیا، کبھی آٹومن سے، کبھی تیمور نے بڑی دنیا کڑکا دی تھی، فلانا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ فضول بات کرنا ہے کہ کوئی تاریخ یہ نیا عالمی آرڈر شارڈر کوئی نہیں. نئے چہرے ہوں گے، یہ تو ہو سکتا ہے نئے عالمی آرڈر میں، لیکن یہ تو فضول بات ہے. کوئی سپر پاور نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ ایک کی بجائے 3 ہو سکتی ہیں، لیکن سپر پاور ہوں گے، چودھری ہوں گے، کمی. ختم. جو سائنس اور ٹیکنالوجی جس کا حصہ جتنا زیادہ ہوگا، جتنی پروگرس زیادہ ہوگی، اتنا ہی وہ طاقت. اور باقی رہ گیا کہ بہترین وقت ہے. وقت تو بدلتے رہتے ہیں. میں نے کہا نا وہ تو سپر پاورز پہ زارز آف رشیا کدھر گئے، فرینچ رائلٹی کدھر گئی، مغل حکمران کدھر گئے، بھیک مانگ رہی ہیں ان کی اولادیں بہادر شاہ ظفر کی. ادھر برما شرما پتہ نہیں کیا، رنگون میانمار کیا کہتے ہیں اس کو. آٹومنس کہاں ہیں؟ جا کے ذرا پتہ کرو. تو اس لیے یہ فضول بات ہے.
باقی پاکستان کا ایک فیز چل رہا ہے، اس کو سنبھالو، اصل کہانی ختم ہوتی ہے. ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو یور اکانومی. اس کے علاوہ ہر بات فضول ہے. بہرحال مشاہد کو چاہیے اس پہ ذرا غور کر لے، نظر ثانی کر لے. ایسا نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا. طاقت اور اس کی شکلیں بدلتی ہیں. کبھی مسل ہوتا تھا، اب عقل ہوتی ہے. یہ جو ہے نا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا. تیغ تو کیڑی تیغ ہوئے؟ 50,000 بار میں نے کہا ہے کہ 10 کروڑ ٹیپو سلطان لے آؤ، ایک ایٹم بم کافی ہے. بے تیغ یہ شاعری شوری ہوندی ہے، حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آگے چلو. وزیر دفاع خواجہ آصف کو ایک معروف براڈ کاسٹر مہدی حسن کو دیے جانے والے انٹرویو پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صارفین نے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ نہ کوئی جواب نہ دلیل. بطور پاکستانیوں میں شرمندہ کیا جس طریقے سے چھترول ہوئی، اس پہ یہ نادم بھی نظر نہیں آئے. تو یار پھر کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں. یہ جو بھگت رہے ہیں نا، انہوں نے غلط جگہ پہ منہ مارا، اس غلطی کی قیمت بھی چکا رہے ہیں نا. لوگ مذاق اڑانے وہ ویسے بھی میں بھی کئی بار یہ کر چکا ہوں. اب کچھ اور لوگوں نے بھی وہ کہنا شروع کر دیا. اس کا کرنے کا جو نتیجہ تھا وہ اب وہ بھگت بھی تو رہے ہیں. انہوں نے اگر غلط جگہ منہ مارا تھا تو جو ان کی چھترول ہوئی، نادم نہیں نظر آتے. اب کیا کریں؟ مجھے بتائیں. گھر گھر جا کے معافی مانگیں، کریں، کچھ بھی نہیں ہو گیا. آپ بھی اگنور کرتے ہیں. انہوں نے بھی مٹھ رکھ لیا، آپ بھی مٹھ رکھ. آتا ہوں.